کر اتنا تو معلوم کر لیں کہ اس میں کیا ہے اور اس کے باسیوں میں سے کون بچا ہے۔ دونوں بھائی سالم کے مشورے سے متفق ہو گئے اور پھر سب مل کر قلعے کے کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ اور بھی حیران ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک بند کوٹری تک پہنچے۔ انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب جاوید اس کے دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دبلا اور بوڑھا شخص جو چھوٹے بچے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، کوٹری میں ایک کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا ہے۔ جاوید نے سوچا کہ یہ شخص بھی انہی جادو سے پتھر بنی ہوئی مورتوں کی طرح ایک مورت ہوگا، لیکن سوراخ سے اپنی نظریں ہٹانے سے پہلے اس نے اس شخص کو ہلتے دیکھا۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک زندہ انسان ہے اور پتھر کی مورت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پھر اس نے اپنے بھائی راغب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھنے کے لیے جھکا اور بھائی کی طرح اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس آدمی نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دی۔ راغب نے سالم کو اشارہ کیا، اس نے بھی جھک کر دیکھا اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت وہ شخص کرسی سے اٹھ کر دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول دیا۔ جب وہ آدمی چلا تو یہ تینوں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ آخر وہ اس میز تک پہنچے جس کے پاس پہلے وہ شخص بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ انہوں نے میز پر کھانے، مشروم، پھل اور مٹھائی چنی ہوئی دیکھی۔ وہ شخص میز کے پاس بیٹھا تو یہ تینوں بھائی بھی وہاں بیٹھ گئے۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر وہ آدمی خاموش تھا اور یہ لوگ بھی اسی طرح چپ تھے۔ نہ وہ کچھ بولتا تھا اور نہ یہ کوئی بات کرتے تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ شخص اٹھا، یہ لوگ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ان تینوں کوائک صاف ستھرے سجے ہوئے سونے کے کمرے میں لے گیا۔ تینوں الگ الگ کمروں میں بڑے آرام سے سو گئے۔ صبح ہوئی تو وہ شخص ناشتہ کی میز پر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ ناشتہ کرانے کے بعد اس نے جاوید کو اشارہ کیا کہ میرے پیچھے چلو۔ وہ اس کے ساتھ سنگ مرمر کی ایک تختی کے قریب پہنچے جو کمرے کی دیوار پر لگی ہوئی تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: قلعے کو جادو کے اثر سے آزاد کرانے کے لیے 3 کام کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے باغ کی گھاس کے نیچے موتیوں کے 1000 دانے تلاش کرنے ہیں جو سونے سے پہلے شہزادی کے ہار میں سے گر گئے تھے۔ جس شخص کو انہیں تلاش کرتے کرتے دن ختم ہو جائے اور موتی نہ ملے تو وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ جاوید جلدی سے باغ میں گیا اور 1000 موتیوں کو گھنی ہوئی گھاس میں تلاش کرتا رہا۔ وہ صرف 100 موتی تلاش کر سکا تھا کہ دن ختم ہو گیا اور جاوید اپنی جگہ پتھر کی ایک مورت بن کر رہ گیا۔ اگلے دن راغب کو اس لالچ نے ستایا کہ قلعے سے جادو کا اثر دور کرنے کے لیے شہزادی کے موتی ڈھونڈ کر لائے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر کر باغ میں گیا اور بڑی ہوئی گھاس کے نیچے بکھرے ہوئے موتی تلاش کرنے لگا، لیکن اس کوشش سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ صرف 100 موتی ہی تلاش کر سکا اور اسی تلاش میں اس کا دن بھی ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح پتھر کی مورت بن گیا۔ دونوں بھائیوں پر جو گزری تھی، سالم پر اس کا بہت اثر ہوا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور تیسرے دن وہ خود نیچے اترا تاکہ بھائیوں کو رہا کرانے کے لیے موتی تلاش کرے۔ سالم نے باغ میں پہنچتے ہی موتی ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ بہت جلدی کام کرنے پر بھی وہ دوپہر تک صرف 50 موتی ہی تلاش کر سکا اور مایوسی سے اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ 2 بھائیوں کا انجام اس کے سامنے تھا۔ وہ بیچارہ باغ کی ایک چٹان پر بیٹھ کر اپنی اور اپنے بھائیوں کی قسمت پر رونے لگا۔ اسے اس حال میں زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ کی پشت پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک چیونٹی تھی۔ اس نے اس چیونٹی کو یہ کہتے سنا: غم نہ کرو سالم، سورج ڈوبنے سے پہلے ہار کے تمام موتی تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ میں چیونٹیوں کی ملکہ ہوں، تم نے جو ہم پر ایک احسان کیا تھا اس کا بدلہ دینا ضروری ہے۔ اسی لمحے ہزاروں چیونٹیاں گھاس کے نیچے گھس کر ہار کے موتی تلاش کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ 1000 موتی سالم کے سامنے جگمگا رہے تھے۔ سالم نے خوش ہو کر سر اٹھایا تو ایک چھوٹے قد کے بوڑھے آدمی کو اپنے سامنے جھکا